بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابی سے عرض کیا، اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ محارم سے بچ جا تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا۔ جن چیزوں سے اللہ جل جلالہ نے منع کیا ہے اس سے رک جانا، اور انسان کا اپنے پورے جسم کو محارم سے بچانا، نہ آنکھ سے گناہ ہونے دے رہا ہے، نہ کان سے گناہ ہونے دیکھ رہا ہے، نہ زبان سے، پورے 6 فٹ کے جسم کی حفاظت کر رہا ہے کہ میرے جسم کے کسی عضو سے گناہ نہ ہو، اور اسی فکر میں رہتا ہے کہ میرے جسمانی اعضاء میں سے کوئی عضو خلاف سنت استعمال نہ ہو، اور میرا کوئی عضو اللہ جل جلالہ کے حکموں کے مخالف استعمال نہ ہو، تو ایسا آدمی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اسے پھر راتوں کو لمبی لمبی رکعتیں پڑھنے کا، راتوں کو جاگنے کا، لمبے لمبے مراقبہ کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی اگر وہ اپنے پورے جسم کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لیتا ہے بڑا مشکل کام، بہت مشکل کام ہے۔ 2 دشمن ہیں، ایک انسان کا دشمن ہے نفس انسانی اور ایک شیطان، دونوں کام میں لگے ہوئے۔ ابھی آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، شیطانوں کو تو جکڑ دیا جائے گا لیکن نفس پھر بھی اپنا کام کرتا رہے گا۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے 1 مہینہ روزے رکھنے کی کہا تاکہ یہ جو نفس ہے یہ کمزور ہو جائے اور جو روح ہے وہ قوی ہو جائے۔ غذاؤں اور لذات سے نفس قوی ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، پھر بڑے آسانی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، اور نیکی کرنے سے روح قوی ہو جاتی ہے۔ تو 11 مہینے بیچارہ کھاتے اس نفس کو اتنا مضبوط بنا لیتا ہے، آرام سکون سے نافرمانیوں میں لگا ہوتا ہے۔ اور پھر 1 مہینہ روزے کا حکم ہے کہ چلو یہ 1 مہینہ جب تم کھانا پینا بند کرو گے تو یہ آپ کا جسم تھوڑا کمزور پڑ جائے گا، اور نیکیاں کرو گے، روح کو غذا ملے گی، روح جو ہے وہ طاقتور ہو جائے گی۔ یہ نفس ایسا فریب دیتا ہے کہ دوسرے کے ایک تنکا تو اسے پہاڑ نظر آتا ہے، کسی کے شبے والی بات کے پیچھے سے ہاتھ دھو کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن اپنی جو ہے اس کو یقین بھی ہوتا ہے، پہاڑ جیسا گناہ بھی کرتا ہے، لیکن نفس کو اپنا یہ کام نظر نہیں آتا۔ ابلیس الگ گمراہ کرنے کے لیے، نفس الگ گمراہ کرنے کے لیے لگا ہے، اور شیطان سے بچنا تو پھر آسان ہے، نفس سے بچنا شیطان سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ پھر عام لوگ تو شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، نفس کو تو کوئی دشمن سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اس لیے جس طرح شیطان کے ساتھ دشمنی کرنی ہے، ایسے نفس کے ساتھ بھی دشمنی کرنی ہے، تب جا کر کے آگے رمضان المبارک کا مہینہ اچھے طریقے سے گزرے گا۔ گناہوں سے مکمل اجتناب، اور عبادات جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے، تلاوت کا ٹائم بڑھا دینا، نوافل کا ٹائم بڑھا دینا، ذکر اللہ کا ٹائم بڑھا دینا، مطالعے کا ٹائم بڑھا دینا، اور اگر کچھ بھی نہیں تو کم از کم اتنی بات ہے کہ گناہوں سے کما حق اجتناب۔ انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے یہ آنے والا رمضان گزرے گا، اور اللہ جل جلالہ اسی رمضان المبارک کو
ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنا لیں گے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ایسے طریقے سے رمضان المبارک کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے ہم کو رمضان المبارک گزارنا چاہیے۔ ایک تو وہ طریقہ ہے گزارنے کا جو آج کل گزارا جاتا ہے، رمضان آنے سے پہلے رمضان میں افطاری کے وقت کے چیزوں اور اشیاء کی تیاری، آلو بھی خریدنے ہیں، بیسن بھی خریدنا ہے، پیاز بھی خریدنا ہے، ڈالڈا بھی خریدنا ہے، ان چیزوں کو ان کی تیاری تو ہوتی ہے، لیکن تہجد کی، تلاوت کی، تراویح کی، عبادات کی، اس کی تیاری کسی کے ذہن میں نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔